اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مفتی آصف سعید قادری صاحب کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں، ایک بار پرزور نعرہ کے جواب کے ساتھ اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سید باواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ تمام حاضرین اور معززین، نہایتی واجب الاحترام میانی گاؤں کے معززین حضرات، علماء کرام، قبلہ خطیب حاضہ مسجد حضرت علامہ مولانا منصور حسین شاہ صاحب اور دیگر احباب معززین یہاں پر موجود ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، دیگر سید صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے دوست گجرانوالے سے علامہ محمد علی صاحب تشریف لائے اور دیگر تمام احباب یہاں پر جو جمع ہیں، میں سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً میں اور آپ ایک بندہ مومن رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام اور آپ کے بزرگ اور اس گاؤں کی ہر دل عزیز شخصیت جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا، میں نے جتنا بھی انہیں دیکھا بیماری کی حالت میں دیکھا، مگر جو بتایا گیا علماء کرام کا ادب کرنے والے، اہل علم حضرات سے محبت کرنے والے، راہ للہ میں اپنی مال خرچ کرنے والے جناب مرحوم شاہ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تو کہوں گا کہ 40ویں کی ہم رسم کے لئے، مستحب عمل کے لئے، فاتحہ خوانی کے لئے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، مرحوم کے تمام صغائر و کبائر سے عفو و درگزر فرمائے،
اور جناب توقیر صاحب جن کی دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، ہم نے دیکھا انہوں نے بڑی خدمت کی بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یقیناً کسی مومن سے محبت جب ایمان کی وجہ سے کی جائے، میری اور آپ کی محبت نہ قبیلے کی وجہ سے ہے، نہ قوم کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور وجہ سے ہے، میں آپ سے محبت اس لیے کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت اس لیے کر رہے کہ اس محبت کے پیچھے ایک ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی غلامی ہی محبت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، تو ہم اس بندے کی محبت میں جمع ہوئے۔ یقیناً یہ محبت الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض و نفرت عداوت بھی اللہ کے لیے۔ جب محبت بھی اللہ کے لیے ہو تو برکت دیتی ہے، جب بغض اور عداوت بھی اللہ کے لیے ہو تو برکت دیتا ہے، اگر اپنے نفس کے لیے ہو تو پھر نقصان دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے، میں چند ایک باتیں معززین سے کروں گا، نوجوانوں سے کروں گا، بچوں سے کروں گا، درسی انداز میں آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ ہم سب نے ایک دن دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اس فلسفے کو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بندہ مومن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر بیان نہیں فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں بتایا کہ اے بندو، یہ دنیا جو ہے، جس دنیا میں نے تم کو بھیجا ہے، اس کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر لہو لعب میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنی زندگی پر غفلت کی چادر نہ اوڑھ لینا، کیونکہ یہ نظریہ میں تم کو دے رہا ہوں، ایک دن تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے اور مجھے جواب دینا ہے۔ بندہ مومن کو جیسے شعور آتا ہے فلسفہ موت کیا ہے، فلسفہ آخرت کیا ہے، اس میں لوجک کیا ہے، جب بندہ مومن کو جیسے بلوغت کو پہنچتا ہے، اس کا شعور جب بحال ہونے لگتا ہے تو بچپن سے ہی اس کے گھر سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، ایک دن آئے گا بیٹا، ایک دن بچے تم جوان بھی ہوگے، دنیا میں رہو گے، مگر تم کو ایک دن اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس نے تجھ کو ناپاک نطفے سے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھ، جب تو اس کی بارگاہ میں جائے گا تو تجھے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ جو تو یہاں پر بوئے گا، جو تو بیج ڈالے گا، جو فصل بوئے گا، اگر فصل کاٹنا تجھے نصیب ہو گئی، اللہ اکبر، یا اگر تو نے ایسا کوئی کام کیا، بیج بو دیا جس کی فصل بڑی سرسبز و شاداب ہوئی اور پیچھے والے اس سے سیراب اور فائدہ مند ہوتے رہے، تو بیٹا یہ بات یاد رکھ، یہ مسلمان کو گھر سے بتایا جاتا ہے۔ کہاں سے بتایا جاتا ہے؟ گھر سے۔ قرآن میں تو اللہ نے بتایا ہے ہمیں، مگر بندہ مومن کا آخرت پر ایمان ہونا بھی ضروری ہے، ایمانیات میں سے، عقائد میں سے، عقائد اسلامیہ میں سے، کہ آپ کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے تو پھر بندہ مومن دنیا میں میری طرح ایسی آسائشوں کی زندگی نہیں جیتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو لہو لعب ہے، یہ تو کھیل کود ہے، یہاں تو بڑے بڑے محلات والوں کو دیکھو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں کو پہنچ گئے، اب وہ ان کی ہڈیاں مٹی کھا رہی ہے، مگر اے بندو ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور میری بارگاہ میں جب تم حاضر ہوگے تو تم کو جواب دینا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آج کے اگر ہم بندہ مومن پر غور کریں، مجھ سمیت میں اگر ہم سب غور کریں، ایسا لگتا ہے مسلمان زندگی ایسے بسر کر رہا ہے کہ گویا اس کو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اس کو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے گویا اس نے مرنا نہیں ہے،
اور مرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں اس کو کوئی جواب ہی نہیں دینا. اس لیے جھولا اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی دنیا میں آئے ہو مزے لوٹ لو. مزے لوٹ لو, مزے لوٹ لو. دنیا مزے لوٹنے کی جگہ نہیں ہے. درود شریف پڑھیے. آواز تھوڑی سی لبیک یا رسول دنیا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا مزے لوٹنے کی جگہ نہیں ہے. کسی نے خوب کہا نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا. دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. مگر اللہ رب العالمین نے دنیا اتنی عظیم نعمت بنائی. احادیث میں اس کی مذمت بھی آئی ہے. دنیا کو ملعون بھی کہا گیا ہے حدیث کے اندر. مگر وہ دنیا کون سی دنیا ملعون ہے؟ جو دنیا تیرے دل پر اثر کر جائے, تیری روح پر غلبہ کر جائے, تیرے لطائف پر غلبہ کر کے تجھے عیش و عشرت لہو لعب میں مبتلا کر دے, تو وہ دنیا تیرے لیے ملعون ہو گئی. مگر اسی دنیا میں ایسے لوگ آئے جو مصطفیٰ کے وہ غلام بنے جن کی رضا رب نے چاہی. صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں اسی دنیا میں آئے, اسی دنیا میں رہے. مگر مقصد یہ ہے کہ میرے مرشد کی بات بڑا پیارا جملہ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں جناب تم دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے. دنیا کی ہر نعمت رب العالمین نے بندے کے لیے بنائی, مگر تجھے رب العالمین نے اپنے لیے بنایا ہے. تو جھک بھی اس کے آگے, مانگ بھی اس سے, سوال بھی اس سے کر. کیونکہ جب تو سوال کرتا ہے نا, وہ فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے. دیکھو تم نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ جا کر زمین پر فساد کرے گا, آج تو یہ رات کو اٹھ کر میری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, میرے خوف سے رو رہا ہے. نہ میری جنت کو دیکھا ہے, مجھ سے جنت مانگتا ہے, نہ میری جہنم کو دیکھا ہے, جہنم کے خوف سے روتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ایسے لوگوں کو بخش دیا. مگر آج اگر ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مسلمان کی زندگی کی ہم بات کریں, کافروں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, کیونکہ ہم مسلمان کے لیے دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی 40ویں کی رسم مستحب جو رسم ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایصال ثواب کی جو رسم ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنی بات کریں گے. مسلمان کا جو طرز عمل آج ہے, چاہے نوجوان ہو, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, چاہے میرے بہنیں بیٹیاں مائیں ہوں, ان کا عمل تو یہ بتاتا ہے گویا انہوں نے مرنا ہی نہیں. جبکہ روزانہ آپ کے اس گاؤں میں کتنی میتیں ہو گئیں. کل جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہیں. آج جو ہے نہ جانے کل ہوں یا نہ ہوں. کسی کو زندگی کے پل بھر کی خبر نہیں ہے, مگر وہ جیتا ایسے ہے گویا زندگی اس کو ملی ہے تو دنیا سے اس نے جانا ہی نہیں ہے. قرآن نے اس فلسفے کو ختم کر دیا کہ اے بندے تجھے ہم نے زندگی دی ہے, تجھے پہنچنا ہمارے پاس ہے. یاد رکھ جب تیر پر موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر تجھے کوئی اجازت نہیں ملے گی, کوئی موقع نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز لن تاکید کا ہے یہاں پر جو لفظ آیا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, ہرگز تاخیر نہیں کی جائے گی. نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوگی جب کسی جان کے موت کا وقت قریب آ گیا. اور دیکھو اللہ کا راز ہے یہ, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا. موت کے وقت کو اللہ نے مخفی رکھا. اس راز کو آپ کبھی سمجھے, اس پر غور کریں. اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, سورہ نساء پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے ہر نفس نے, ہر ذی جان, ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مگر موت کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. موت کا وقت مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں اور اس کی یاد میں مگن رہے. اس لیے موت کے وقت کو مخفی رکھا کہ نہ جانے میرا کب موت کا فرشتہ آئے تو میں جاؤں رب کی بارگاہ میں اس حال میں کہ میرا رب تو راضی ہو, سونا پروردگار مجھ سے راضی ہو, وہ مجھ پر رشک کرے اور کہے فرشتوں کو دیکھو
تم نے کہا تھا کہ یہ فتنہ کرے گا، یہ تو فتنہ نہیں کر کے آیا، یہ مجھے طلب کر کے آیا ہے، یہ تو میری محبت میں آیا ہے، یہ تو مجھے مانگتا تھا، یہ میرے لیے راتوں کو روتا تھا، میں نے اس کو دنیا اس کے سامنے پیش کی، اس نے دنیا کو ترک کر کے میرے ذکر کو تھام لیا، میں نے آسائشیں دی، اس نے اس کو ترک کر کے خلوت نشینی کو اختیار کیا، میں نے اس پر دولت کو کشادہ کیا، اس نے دولت اپنے اوپر خرچ نہیں کی، مال میری راہ میں میرے دین پہ ہی خرچ کرتا رہا۔ یہ مخفی رکھنے کا راز ہے، موت کے وقت کو مخفی رکھنے کا راز یہ کہ گویا اللہ کا بندہ، جو بندہ ہے اللہ کا، جو مومن ہے، جو اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اب اس کا ہر لمحہ ایسا گزرنا چاہیے گویا کہ رب تجھ سے راضی ہو۔ اور یہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفقت پر ایمان لے کر آئے، اسلام اور قرآن اور ایمان کے نور سے میرے صحابہ کرام کے قلوب منور ہوئے، تو پھر انہوں نے ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل بھی کیا اور رسول اللہ سے وفا بھی کی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے ہماری مکی زندگی بڑی آسائش کی تھی، بڑی سہولت کی تھی، بڑی پروٹوکول کی تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑی تجارت کا مال تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، اب ہمارا مصطفیٰ کی غلامی ہی ہمیں درکار ہے۔ کیوں کہ وہ اس فلسفے کو سمجھ گئے کہ مرنے کے بعد ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والی ایک ہی ذات ہے۔ اعمال پہ صحابہ نے کبھی تکیہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے رسول اللہ کی محبت و نسبت کو وسیلہ بنایا۔ ابھی وہ بھائی شعر پڑھ رہے تھے نعت میں نا، نسبت کا، نسبت بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ مجھے کہا گیا جناب وہ علماء سے بڑا ادب کرتے تھے، میں نے کہا واہ، دیکھو اس کی برکت کیوں ہے۔ شاہ محمد صاحب کو جمعرات کا دن وصال ہوتا ہے، شب جمعہ اس کو ملتی ہے، جمعے کے دن تدفین ہوتی ہے، 40 دن تک آج اگر گھر میں باپ مر جائے تو بیٹے کے پاس، گاؤں میں تو یہ ٹائم ہوتا ہے مگر شہری زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ مر جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے 1 گھنٹے کے اندر باپ کو دفناؤ، اور 1 دن کے بعد فاتحہ کرنا بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا شاہ محمد کی قبر پر 40 دن تک حفاظ قرآن کیوں پڑھتے رہے؟ چکوال اور میانی گاؤں سے لے کر کراچی کے مدرسوں میں قرآن خوانی کیوں ہوتی رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے جو رسول اللہ کے غلاموں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی عزت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو جو غلاموں کے غلاموں سے پیار کرے گا، آج کے علماء سے جو پیار کرے، اللہ اکبر، جو قبلہ علامہ صاحب امام صاحب کا ادب کرے، خطیب صاحب کا ادب کرے، جو شاہ صاحب کا ادب کرے، اس کو اتنی عزت مل جائے تو بتاؤ جو اصحاب رسول ہوں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوں، جن کے سامنے وحی الہی کا نزول ہوتا ہو، قرآن جن کے سامنے جبریل لے کر آتے ہوں، شب و روز مصطفیٰ کریم کے وہ دیکھتے ہوں، سفر و حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، غزوات میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، سفر و حضر میں، ہجرت میں آپ کو مصطفیٰ کریم کی معیت ملے تو ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے وہ صحابہ اتنی عظیم مقام رکھتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ رب نے فرمایا بتاؤ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ جو جنت کی بشارت تم کو دے دی، اب تم کو جنت میں نے لکھ کے دے دی، تمہیں تمہارے عمل اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے درجات بڑھتے ہی رہیں گے، ان تمام نعمتوں پہ تم راضی ہو مجھ سے؟ جب بندہ محبوب خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، ڈاکٹر نے کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، اس میں صوفیاء کرام بھی آتے ہیں، اس میں صالحین بھی آتے ہیں کہ بندہ، کیونکہ بندہ مومن جب دنیا میں آ گیا اس کو شعور کی نعمت ملی، اب اس کے پس نظر سامنے نظر کے سامنے یہ سوچ ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر میں کم تولوں گا تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اگر میں جھوٹ بولوں گا، دھوکہ دوں گا، فراڈ کروں گا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے،
مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ بیچارے بول نہیں سکتے، بستر پہ پڑے ہیں تو کیا ہو گیا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ کیونکہ بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب، بندہ سوچتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر قرآن کا یہی فلسفہ ہوتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ کبھی وہ قرآن پڑھتا تو قرآن کہتا ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کہ تم بڑے بڑے محلات دیکھتے ہو، دیکھو یہ قبر کا مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اب یہ جو محلات میں رہنے والے ہیں یہ ٹنوں مٹی تلے دبے ہیں۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم لوگ جان لوگے، ان قریب اپنے اعمال کا بدلہ تم دیکھو گے اور تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ جو ہم نے دنیا میں کیا ہے اب قبر میں بھگتنا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اے بندہ مومن، اس دنیا کے اندر آ کر تو بیج بو کس کا؟ نیکی کا، توبہ کا، استغفار کا۔ اب وہ بیج بونے کے بعد اس کو تو قداور درخت بنا، اس کو پودا بنا، اس کو سرسبز و شاداب کر۔ وہ کیسے کر؟ وہ آنسوؤں سے کر، وہ رب کی رضا والے اعمال کر کے کر، وہ صدقہ جاریہ کے کام کر کے کر، وہ اچھی صحبت میں بیٹھ کے کر۔ جب تو یہ کرے گا، اللہ اکبر، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھو، صحابہ کرام کی جہاں شان بیان ہوئی، وہاں رب فرماتا ہے ان کی پیشانیوں پر چمکتے ہیں سجدے کے نشان، کیونکہ انہوں نے بیج بویا ہے، اب وہ درخت بنا ہے۔ وہ درخت بننے کے بعد جب اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ایمان کا نور ان کو بھی ملتا ہے۔ سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی۔ بندہ مومن جب اپنے آنسوؤں سے، توبہ و استغفار سے، کثرت روزے سے، نوافل کی کثرت سے، حتیٰ یتقرب الیہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت جب اس پر آشکار ہوتی ہے، جب اللہ کی صفات کو جاننے لگتا ہے، مصطفیٰ کے قلب انور سے جب فیضیاب ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی اس کے لیے نہیں ہوتی، پھر کوئی داتا علی اجمیری بنتا ہے، کوئی گولڑا کا تاجدار بنتا ہے، اور کوئی دور حاضر کا ممتاز قادری اور خادم حسین رضوی بنتا ہے۔ یہ کیسے بنتے ہیں جناب؟ یہ کوئی ڈگری نہ مصر سے لے کر آتے ہیں، نہ امریکہ سے لے کر آتے ہیں، نہ یورپ سے لے کر آتے ہیں، نہ UK سے لے کر آتے ہیں۔ یہ وہی ڈگری ہے جو رب العالمین نے مصطفیٰ کے قلب پر قرآن کی جو ڈگری، قرآن کا نور جو نازل کیا، وہ قلب مصطفیٰ سے، صحابہ کرام کے قلب سے ہوتا ہوا صالحین کے قلب میں آیا، صالحین کے قلب سے ہوتا ہوا ان کے قلوب میں گیا۔ اب جب یہ دنیا سے جاتے ہیں، چاہے وہ شاہ محمد ہو، چاہے وہ خادم رضوی ہو، قیامت تک کے لیے اللہ ان کے ذکر کو عام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی حق چاریہ، یا غوث اعظم دا۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نام کا آپ اِصالِ ثواب کرتے ہو۔ میں آپ سے پوچھوں، ان بزرگوں سے پوچھوں، میرے بزرگ سے پوچھوں، علامہ صاحب سے پوچھوں، بھائی گولڈا کے تاجدار کو دیکھا ہے؟ پیر میر علی شاہ کو؟ فرمائیں گے نہیں جی نہیں دیکھا۔ پیر صاحب کیا ہو گیا، ہم کوئی جن تھوڑی ہے، اتنی عمر تھوڑی ہے ہماری، ہم نے نہیں دیکھا۔ داتا علی جویری کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ غوث پاک کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ غریب نواز جو ہند میں موجود ہے، حکومت دنیا کے قلوب پر کر رہا ہے، کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر دعا کس لیے کرتا ہے ان کے لیے؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں بھی اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کا صلہ یہ ہوتا ہے جو ان کا نام لیتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جناب، پیروں سے کیا ملتا ہے، نسبتوں سے کیا ملتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے کیا ملتا ہے، پیر خانے میں جانے سے کیا ملتا ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے ملے گا کیا۔ تو سورہ کاف اٹھا، 15واں پارہ پڑھ، اس کی تفسیر پڑھ، اس میں ایک ذکر آئے گا، وہ ہوگا قلب۔
قلب نہیں، قلب ہوگا، قلب کتا ہوگا، اس کتے کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن میں کیا جا رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا تو نے تفسیر نہیں پڑھی، کیوں اللہ بیان کر رہا ہے؟ کتا تو نجس جانور ہے، کتا ناپاک جانور ہے، کھانا بھی حرام ہے، بلا وجہ اگر گھر میں رکھو تو بھی علماء منع فرماتے ہیں، حفاظت کے لیے رکھو، گاؤں دیہات میں لوگ رکھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، مگر کتے سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ میں نے کہا ایک کتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، کیوں؟ تجھے پڑھا نہیں ہے کیوں؟ تو کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کا فاتحہ کرنے سے کیا ہوگا، 40واں کرنے سے کیا ہوگا، تیجا کرنے سے کیا ہوگا، جمعرات کو پڑھنے سے کیا ہوگا، 10واں کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوگا، جو نہیں مانتا اس کے لیے نہیں ہوگا، جو مانتا ہے اس کو سب کچھ ہوگا۔ قرآن پڑھ، قرآن میں اللہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کتے کو نسبت دی اللہ والوں سے۔ کس سے نسبت تھی جناب؟ اللہ والے مصطفیٰ کے امتی نہیں تھے۔ ہائے ہائے، جو مصطفیٰ کا امتی ہو اس کی تو شان ہی الگ ہے نا۔ اللہ والے مصطفیٰ کے امتی نہیں تھے، نبی آخر الزمان خاتم النبیین کے امتی نہیں تھے، اس امت کے ولی اللہ نہیں تھے، وہ دوسری امتوں میں تھے۔ ان کے کتے کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے۔ اللہ روز محشر اس کو انسانی وجود دے کر جنت میں داخل فرما دے گا، تو جو مصطفیٰ کے غلاموں سے پیار کرے گا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرے گا، اہل بیت سے پیار کرے گا، مصطفیٰ کی امت کے علماء سے پیار کرے گا، مصطفیٰ کی امت کے صالحین سے پیار کرے گا، مصطفیٰ کی امت کے اولیاء سے پیار کرے گا، جو غوث سمدانی سے پیار کرے گا، جو داتا علی اجویری سے پیار کرے گا، جو غریب نواز سے پیار کرے گا، جو گولڑا کے تاجدار سے پیار کرے گا، جو حضور کی عزت پر پیرا دینے والے خادم رضوی سے پیار کرے گا، جو ممتاز حسین قادری سے پیار کرے گا، ارے کیا وہ ایسے ہی چھوڑا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، قرآن کا یہ فلسفہ نہیں، جو ان سے پیار کرے گا تمہارے سامنے ہے۔ فیصلہ نوجوانوں تم خود کرو، لوگوں کے بھکانے میں نہ آؤ، بزرگوں فیصلہ تم خود کرو۔ ایک عام آدمی جو نہ حافظ ہوتا ہے، نہ عالم ہوتا ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ مفکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ علماء سے محبت کرتا ہے، صالحین کے نام پر لوگوں کو لنگر کھلاتا ہے، اس کے 40ویں کے لیے 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آصف قادری آ کر یہاں پر دعا کرتا ہے۔ میں نے کہا گلوچ اور ہے، جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں حق چار یار یا غوث عالم، لوگ یا علی، لوگ کہتے ہیں جناب جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فلسفہ ٹھیک ہے، مگر عشق والوں کی چال ہمیشہ الٹی ہے۔ وہ دیدار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کھول کے دیدار ہوتا ہے آنکھیں، عشق کہتا ہے آنکھیں بند کر کے دیدار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ اس کا ہوتا ہے، مگر جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے۔ ہاں، صرف اللہ نہیں ملتا، اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ توحید کے علم بردار تو بڑے بڑے ہیں، تمہارے گاؤں میں بھی آتے ہوں گے۔ آؤ جناب دین کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سے دین کی بات کرتے ہو؟ اس دین کی جس میں غریب نواز نہیں، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، جس میں داتا علی حجویری نہیں، جس میں مجدد الفسانی نہیں، جس میں کفایت علی کافی نہیں، جس میں سقہ علماء نہیں، جس میں امت کا جن پر اتفاق ہے وہ ہستیاں نہیں، وہ غریب نواز جس نے 90 یا 99 لاکھ لوگوں کو مشرف با اسلام کر دیا، اسلام کا نور وہ زمین پہ بیٹھ کر ایسا عام کر دیا کہ برے صغیر پاک و ہند میں جو میرے اور آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے، یہ کہیں نہ کہیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرون منت اور آپ کی نظر عنایت کا فیض ہے کہ میں اور آپ، میرے آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد،
مشربہ اسلام ہوئے. میں نے کہا کون سے دین کی بات کرتے ہو جس میں غریب نواز نہیں, جس میں فاتحہ نہیں, جس میں درود نہیں, جس میں صلاۃ و سلام نہیں؟ تو 1400 سال کی تاریخ یہ ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام سے منافقت ہے. یہ امت کی رہنمائی نہیں ہے, یہ امت کے لیے گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے. لہٰذا بچوں اس روایت کو تھام کے رکھو, اپنے گاؤں میں, اپنے دیہاتوں میں, اپنے قبیلوں میں یہ بچوں کے اندر راسخ کرو. یہ فتنوں کا دور ہے, دجالی فتنے عام ہو رہے ہیں, فتنے طرح طرح سے آ رہے ہیں. کئی حضور کے خاتم النبیین ہونے پر لوگ حملہ کر رہے ہیں, کئی بزرگوں کے اسلاف کے طریقوں پر حملہ کر رہے ہیں, کئی اصال ثواب کے اجتماعوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. مگر یہ بات یاد رکھو, علماء کرام اور علامہ صاحب ابھی آپ کو کنویں والی حدیث سنا رہے تھے. میں جب آ رہا تھا یہ حدیث میں ہے کہ اصال ثواب بندے کو پہنچتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. 3 کام ایسے ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. آخری بات ہے میری, مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے. میں نے کہا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گلی گلی لوٹا بستر کندھے پہ ڈال کر گھوم تو فائدہ پہنچے گا. ہاں نہیں کہا رسول اللہ نے کہ گلی گلی لوگوں کا گھر بجا بجا کے لوگوں کو تنگ کر دین کی بات سنو. ابے تم 1400 سال کے بعد نئے کھڑے ہو گئے دین کی بات کرنے والے, نیا مسلمان کرنے والے, کلمہ پڑھانے والے. کیا تمہیں پتہ نہیں ہم یہاں سے لے کر آخر تک ہمارے باپ دادوں میں لوگ رسول اللہ کے غلام گزرے ہیں. ہم غلامان مصطفیٰ کی اولادوں میں سے ہیں. ہم کو دین نہ پڑھاؤ, ہماری اولادوں کو نہ پڑھاؤ, ہمارے ان بچوں کو نہ پڑھاؤ. ہم ایسا دین پڑھنا ہی نہیں چاہتے جس میں اولیاء صالحین کی محبت نہ ہو. آپ بولو گے علامہ صاحب بات تو بڑی بڑی کر رہے ہو, کوئی دلیل قرآن سے دو. میں نے کہا لے, سورۃ الفاتحہ تو فجر سے لے کر عشاء تک نمازوں میں پڑھتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا. میں کہتا ہوں نہیں, میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھ, وہ فرماتے ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ابے بھائی جس کے پاس رسول اللہ ہوں, میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہوں تو میں بھی اوان آدمی میاں والی کا, مگر مجھے اتنی خاص آتی نہیں ہے. نہیں تو میں آپ کے ساتھ بولتا تو میری اردو صاحب ہے. اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا. میں نے کہا تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے, لوٹا بستر کندھے پہ, فائدہ کیا؟ تو نے ابھی تک راستہ خود نہیں دیکھا, ہمیں کیا دکھائے گا؟ اپنے بڑے سے جا کے پوچھ. ہاں علامہ صاحب ایسا ہی ترجمہ ہے نا جی, ہاں علامہ صاحب ایسا ہی ہے نا بھائی, سیدھا راستہ دکھا. میں نے کہا نہیں, او بھائی ہم کو دکھا نہیں جس کے پاس رسول اللہ کی ذات خاتم النبیین ہو, صدیق اکبر سے لے کر تمام اصحاب رسول ہوں, جن کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر اس دور کے سکہ علماء ہو. ان کو راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ان کے چہرے اور قلب سے نور لیتا ہے, راستہ منور ہوتا ہے. ہمارا راستہ دیکھا ہوا ہے, ہمارا راستہ روشن ہے. اب اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. ہم تو چلنا چاہتے ہیں اور چلنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, صراط الذین انعمت. آجا بھائی قرآن کی آیت لے. کہیں بچے یہ نہ بولیں آج کل لبرل قسم کے لوگ یونیورسٹی اور کالجز میں ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں. لے بھائی قرآن کی دلیل لے. داتا علی حجویری کا راستہ میں نے نہیں بتایا, اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت. تم نماز میں پڑھتے ہو صراط الذین انعمت, پہلے کا راستہ چلا, پھر کا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب بولو گے انعام کس پر کیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھنا. تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ غوث پاک انعام یافتہ ہیں, داتا علی حجویری انعام یافتہ ہے. میں کہوں گا شاہ محمد بھی انعام یافتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس کو زمین پر لوگ خیر سے یاد کرے, زمین کے اندر بھی خیر ہوتی ہے. ابے بھائی انعام لوگوں والوں کا یا راستہ. انعام والے کون ہیں؟ میں نے کہا قرآن پڑھ, سورہ انعام پارہ نمبر 5. انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مفکر اور محدث کی بات نہیں ہے، لوٹا بستر والے کی بات نہیں ہے، کسی مبلغ کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام کیا کن پر؟ نبیوں پر، والصدیقین، صدیقین پر انعام کیا، والشہداء، جو اسلام کے راستے میں مارے جاتے ہیں، ارے جو اسلام کے راستے میں مارے جاتے ہیں، جو جہاد کے میدان میں مارے جاتے ہیں، جو جہاد کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، جو دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے مارے جاتے ہیں، والشہداء، ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے 30 مارے جاتے ہیں، ان شہداء بھی یہی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ذکر نہیں کر، میری بات سنیں بس آخری بات، لوگ کہتے ہیں جناب ذکر نہ کرنا، ارے مفتی صاحب کیسے ذکر نہ کرے جن کے ذکر کو رب نے حجت قرار دے دیا، ان کا ذکر تو سر عام بھی ہوتا ہے، سر بام بھی ہوتا ہے، کیا کرے؟ والشہداء، اور شہداء، والصالحین۔ اب 3 کیٹیگری تو آپ کو پتہ ہے، انبیاء ہو گئے، صدیقین ہو گئے، ہاں صحابہ کرام، شہداء شہید ہو گئے جو لوگ، صالحین میں کون آیا؟ میں اور آپ آئے؟ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ ارے تو غریب نواز پر بات کرتا ہے، تو اجتماع اصالِ ثواب پر بات کرتا ہے، تو میری 11ویں اور 6ٹھی پر بات کرتا ہے، میری 17ویں پر بات کرتا ہے، کیا تجھے غریب نواز کے جنگل میں اللہ کی محبت میں کٹے ہوئے دن نظر نہیں آتے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے 30 سال اللہ کی محبت میں بے سر و سامانی میں توکل علی اللہ کے کمال پر پہنچے ہوئے وہ 30 سال جنگلوں میں نظر نہیں آتے؟ کیا تجھے اللہ والوں کی وہ قربانی جو انہوں نے دنیا سے تارک الدنیا ہو گئے، جو اپنا سب کچھ ترک کر کے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، تجھے نظر نہیں آتے؟ صرف تو اعتراض کا عینک پہن کر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے کہا اعتراض کرنے سے پہلے تجھے ان کی تاریخ بھی پڑھنی پڑے گی، ان کی سیرت بھی پڑھنی پڑے گی، تو یہ اجتماع اصالِ ثواب چاہے 40واں ہو، چاہے 30واں ہو، چاہے 10واں ہو، چاہے جمعرات ہو، یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس میں آتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ فضل فرماتا ہے ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ ہاں ایسا تھوڑی ہے جناب کہ میں اور آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ تیری میری سانس اپنی مرضی سے چل رہی ہے؟ تو اور میں اپنی مرضی سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے بول سکتا ہوں؟ آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے جا سکتے ہو؟ نہیں، اپنا اختیار چلاؤ گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اختیار کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ تو جب وہ کہتا ہے وَهِمْ مِنْ، وہ کہتے ہیں ایک قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ آیت سمجھ آتی ہے، ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے، جنبش نہیں کر سکتا، ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ 1800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوئی یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو بندہ اس لیے آیا کہ رب نے چاہا کہ میرے بندے کے لیے بخشش کا سامان ہو، تو اصالِ ثواب بھی ان کو نصیب ہوتا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ مگر سنیو حضور کے غلاموں، آخری بات، حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، اس فلسفے کو یاد رکھو، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دیکھو میں نے اعمال کی بات کی، میں نے ثواب کی بات کی، میں نے آپ کو اعمال پر بتایا، فکر آخرت دی، کیونکہ اس کانفرنس کا عنوان فکر آخرت کانفرنس ہے۔ مگر میں آخری بات، بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں یہ بات یاد رکھنا، تمہارے اعمال کا شجر اس وقت کامیاب ہوگا، تر و تازہ رہے گا، اس پر پھل بھی لگے گا، اس کے پھل سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھ کر اس سے سیراب بھی ہوں گے، اس سے فیضیاب بھی ہوں گے، اس وقت جب اس اعمال کے شجر کی جڑ مضبوط ہوگی، اور جڑ ہے عقائد اسلامیہ، جب تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا
تمہارے اعمال کا درخت پھلتا پھولتا رہے گا۔ اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو، لوگوں کے بہکانے میں نہ آؤ۔ اس روایت کو جو ہمارے بزرگوں کی قائم کردہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ علامہ صاحب نے، یہ اس گاؤں کے اکابرین نے، بڑوں نے گڑھ لی، نہیں، یہ 1400 سال سے امت میں چلی آ رہی، یہ رائج ہے۔ اور وہ چیز حلال ہوتی ہے جس کو اللہ رسول حلال کرتا ہے، اور وہ چیز حرام ہوتی ہے جس کو اللہ رسول حرام کرتا ہے۔ جو باقی رہ جاتا ہے وہ مباح ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا اصول دین پڑھو، جس کو امت اچھا سمجھے وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ اصول دین پڑھو۔ یہ کہنے سے جناب آئیے کلمہ پڑھ لیجئے، میں نے کہا میں کلمہ 10 بار نہیں، روزانہ کلمہ ہی کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، مگر میں کلمے کے ساتھ محبت مصطفیٰ چاہتا ہوں، خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتا ہوں، میں ناموس رسالت پر پیرا دینے کا عقیدہ رکھتا ہوں، میں صالحین سے محبت کا عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو مجھے ان کی محبت سے سرشار ہو کر کلمہ پڑھا، ایک بار نہیں 1,00,000 باری پڑھیں گے، مگر جس کلمے کے اندر خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کا نظریہ نہیں ہوگا، وہ کلمہ تو ہوگا مگر اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے، آخری بات، نصیحت کی بات یہی تھی کہ اپنے عقائد کو پختہ رکھو۔ حضور کی عزت، ناموس تمہاری عقیدے کی بنیاد ہے۔ تمہارے اعمال کا شجر، جو درخت یہ اعمال کا کھڑا ہے، جو تناور ہے، تم رات کو تہجد پڑھو، تم ایک رات میں قرآن ختم کرو، اگر تم سب کچھ کرو، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ درخت مرجھا جائے، یہ مرجھا جائے گا، اس کا نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ لہٰذا عقائد کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ اعمال پر توجہ دیتے ہیں، عقائد پر توجہ نہیں دیتے۔ عقائد کو پختہ کرو۔ لوگ آج کل عمل کے لیے تو آپ کے لیے ذرائع پیدا کرتے ہیں، جناب ہم مسجد بنائیں گے، جناب ہم مدرسہ بنائیں گے، جناب ہم خانقاہ بنائیں گے۔ میں بھی خانقاہ والا آدمی ہوں، ہمارا بھی پیر خانہ ہے، خانقاہ ہے، درسگاہ ہیں، اسکول ہے، مدرسہ ہے، لنگر خانہ ہے، سب کچھ ہے، مگر ایسی خانقاہیں، ایسی درسگاہیں کوئی کام نہیں دیتی جو مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہوں۔ درسگاہیں وہی کام دیتی ہیں جو صالحین کی محبت سے سرشار ہوں۔ میں نے کہا تو بابا فرید کی ہسٹری پڑھ۔ بابا فرید نے تو دین درخت کے نیچے بیٹھ کر پھیلایا، اور کیسے کیسے لوگ بنائے، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی جن کا لقب ہے، صابر کلیر، اللہ اکبر، ایسے ایسے بزرگ، کیونکہ وہ شجر عقائد کی مضبوطی پر قائم تھا، اس کا نور پورے عالم میں پھیلا۔ اور اگر تم بھی اپنے اعمال کی روحانیت چاہتے ہو، عمل تامہ ملتی ہے، عقیدہ خراب ہو، عمل کثیر ہو، رب منہ پر مار دیتا ہے۔ آخری دلیل، میں نے کہا تو عزازیل کو پڑھ۔ عزازیل سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا۔ عزازیل پتہ ہے کون ہے؟ نامی ابلیس ہے، شیطان، بڑا عمال تھا مگر عقیدہ خراب ہو گیا، تعظیم نہیں کی مصطفیٰ کے نور کی۔ اللہ اکبر، جو آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، اس کی تعظیم نہیں کی، سجدہ تعظیمی نہیں کیا، اللہ نے عمال کو اس کے منہ پر مار کر رجیم قرار دے دیا۔ جا تو قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا، تیرے گلے میں لعنت کا توق میں نے ڈال دیا، تو مردود ہے، تو جہنمی ہے، تیرا راستہ الگ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، اگر تم نے اعمال کے شجر کو تر و تازہ رکھنا ہے تو اپنے عقائد کو درست رکھنا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، جبھی تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ محمد جو مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کے لیے اصال ثواب بھی اس لیے ہی ہو رہا ہے کہ اس کی عقائد، اس کا شجرے جو اعمال کا درخت ہے، اس درخت کی بنیادیں عقائد، نظریہ اہل سنت پر ہے۔ تو آج لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے لوگ تمہارے نظریے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ طرح طرح طریقوں سے اپنے نظریے پہ قائم رہو، اپنے عقیدے پر قائم رہو۔ جب تمہارا عقیدہ پختہ ہوگا، اللہ تمہیں اعمال کی توفیق دے گا، پھر تمہارا تھوڑا عمل
قلیل ہوگا مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھو، رب العالمین کی بارگاہ میں ساری نیکیاں مقبول نہیں ہوتی، کوئی ایک نیکی بھی مقبول ہو جائے بندہ بخشا جاتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ جس بندے کی نیکی قبول کر لے، جس کو بخش دے، اس کی شان نہیں ہے، بخشنے کے مژدے کے بعد وہ اپنا انعام واپس لے، یہ خالق کی شان نہیں، مگر بخشے گا اسی کو جو مصطفیٰ کی غلامی میں ہوگا۔ زندہ باد جس کے دلوں میں عاشقان رسول کی محبت ہوگی، جس کے دلوں میں صالحین کی محبت ہوگی، وہ بخشا جائے گا، اور نسبت والے تر جائیں گے، بے نسبت مارے جائیں گے۔ مولا تو کتے کو بخش دے گا، تو میں تو مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ہو کر عزت مصطفیٰ پہ کھڑا ہونے والا آدمی ہوں، تیرے حبیب کے نام کے انگوٹھے چومنے والا ہوں، مجھے کیسے نہیں بخش دے گا؟ اس کا فضل ہوگا، وہ ہمیں بخشے گا اپنے فضل سے۔ مگر نوجوانوں، بوڑھو، اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھو، لوگ تمہاری بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مضبوط رکھو، اور اپنے بچوں میں یہ چیز جو آج اصال ثواب کا اجتماع 40ویں کی صورت میں ہے یا پیچھے جمعرات کی صورت میں ہوتا رہا، بچوں کو یہ باتیں بتاؤ۔ اللہ کریم جو میں نے کہا بیان کیا، اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور میں دعا کرتا ہوں رب العالمین شاہ محمد کی قبر پر انوار و تجلیات کا نزول فرما، مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما، مرحوم کی بچیوں کو لواحقین کو صبر عطا فرما، جن حفاظ نے ان کی قبر پہ بیٹھ کر تیرے کلام کی تلاوت کی، مولا تیرا کلام اللہ اکبر، ان حفاظ کو بھی اس کی کامل برکت عطا فرما۔ مجھ سمیت جتنے احباب یہاں پر شریک ہوئے، اے مولا کریم ہم نے تیرے محبوبین بندوں سے سنا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جس سے شریک ہونے سے شرکا کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض شرکا جنازے میں جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جنازے والے کی بخشش ہوتی ہے، مگر آثار یہ بتاتے ہیں، لوگوں کا بیان یہ بتاتا ہے، شب جمعہ ہو، جمعرات کے دن جس کی روح قبض ہو جائے، جمعے کے دن جس کا جنازہ ہو، مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شب جمعہ یا جمعے کے روز انتقال کر جائے اس سے نکیرین کے سوالات میں ہوتے ہی نہیں، آسانی ہو جاتی، وہ بخشا ہوا ہے۔ مولا تیرا وہ بندہ جس پر تو نے اپنا فضل کیا، پھر تو نے آثار ایسا موسم بنایا، باران رحمت کا نزول فرما دیا، لوگوں کے قلب بھی شرشار ہو گئے، مولا اس نیک بندے کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کہا سنا مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ہو، جن کا ان کا ثانی کہاں، جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ایسی ثانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ ہو، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
اور جس رازا نے لکھا اتنا پیارا سلام جس رضا نے لکھا اتنا پیارا سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں حیدر السلام اے میم غا میم دال السلام بے نظیرو با کمال یا الہی صدیقائے زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ایک بار الحمد شریف ترے بار کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے مفتی صاحب دے ملک کر دیو اور سارے اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ تے اور آرام دے نال جڑا ہو دعا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، درود و سلام پڑھنا، تیرے حبیب کی مدح سرائی کرنا، بیان کرنا، پروردگار احادیث اور قرآن کو بیان کرنا، جو کلام پاک جتنا بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گیا لا تعداد ہمارے ادارے میں پڑھا گیا، کلمہ طیبہ پڑھا گیا، جن جن احباب نے ملک کیا، مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے پڑھنے یا پڑھانے کے مطابق نہیں، اپنی شیان شان، اپنی دربار رحمت کی شان کے مطابق عطا فرما. جو ثواب تو ہمیں عطا کرے اسے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء جمل، شہداء حنین، شہداء کربلا، شہداء میلاد مصطفیٰ، شہداء ختم نبوت، شہداء ناموس رسالت، شہداء محافظ ناموس رسالت جو حال ہی میں شہید ہوئے، شہید ممتاز حسین قادری، شہید علم الدین غازی، علم الدین غازی عامر چیمہ، دیگر تمام شہداء اسلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین تمام امت کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، چشتیہ، رفعیہ، شاذلیہ، ابو العلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، حسینیہ، قلندریہ، شتاریہ، مدارویہ کے بزرگوں کی روح کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام صالحین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما. یا رب العالمین ہم غریبوں کی لاج رکھنے والے، ہم گناہگاروں کی لاج رکھنے والے، ہم قادری فقیروں کی لاج رکھنے والے، پیر پیراں میر میراں حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم صمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پر نور کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے صدقہ توسل سے تمام اولین و آخرین صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین آپ کے صدقہ توسل سے حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین عزیز و اقارب اس گاؤں اس شہر میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما.
بالخصوص الہ العالمین اس تمام کلام پاک کا ثواب، تمام محفل کا ثواب، فکر آخرت کانفرنس میں جو ذکر و اذکار جو لنگر پیش کیا گیا اس کا ثواب، بالخصوص مرحوم شاہ محمد کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحوم پر قبر کی منازل کو آسان فرما، مرحوم کی قبر کو مزید منور و کشادگی عطا فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحوم کے حق میں قبول و منظور فرما، مصطفیٰ کریم کے نور سے مرحوم کی قبر کو منور و کشادگی عطا فرما، مرحوم کے لواحقین کو بچوں کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین اس علاقے، اس محلے، اس گاؤں پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے غلامان مصطفیٰ کی خیر فرما، جو لوگ حضور کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے آج کے دن تک شہید ہو گئے، مولا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، اسیران ناموس رسالت پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما، جو مقدمات میں مبتلا ہیں مولا ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، ہماری مسجد و مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری دستگاہیں کو آباد و شہاد فرما، اس مسجد کو، علاقے، محلے، گاؤں کو آباد رکھنے والوں کے گھروں کو آباد و شہاد فرما، اس مسجد کو تا صبح قیامت آباد و شہاد فرما، اس مسجد کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، الہ العالمین ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پرفتن دور میں ہمیں مولا کریم فکر آخرت رکھتے ہوئے اپنے ابدی سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نہ ختم ہونے والی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی مولا اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین حاضرین میں سے جو جیسی پریشانی میں مبتلا ہے قرآن کی برکت سے، محبوب کریم کے وسیلے سے، صالحین کے وسیلے سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا، جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، الہ العالمین میرے پاکستان پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرما، اس کو اندرونی بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں اور جغرافی سرحدوں کی تو حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں عاشقان رسول یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنے والی اولاد پیدا فرما، حضور کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دینے والی اولاد عطا فرما، الہ العالمین جئیں شان سے مرے ایمان سے، اپنے حبیب کی غلامی میں استقامت اور عزت اور شہادت اور ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے موت عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، اے خالق و بلندی و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و آمان تندرستی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ، سیدنا ومولانا وملجانا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم دنیا سے واپسی ہو یا اللہ ہمارے سامنے ہو مکین گنبد خضرا، ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔